السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر کی ڈائری سے ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو دو دلوں کی محبت سے شروع ہوئی اور بعد میں نفرت کی تند و تیز طوفان کی شکل اختیار کر گئی، جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ کتنے ہی پائیدار نظر آنے والے رشتوں کی کلئی کھل گئی اور لاتعداد چہروں سے نقاب الٹ گئے۔ اس کہانی کو تحریر کیا ہے عبدالقیوم شاد نے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو برآمدے سے تھانے کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا، سر پر کیسری رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا اور پیروں میں تلے دار خصا نظر آ رہا تھا۔ رنگ و روپ اور وضاحت سے وہ کھاتا پیتا زمیندار معلوم ہوتا تھا۔ اس کے مشکی گھوڑے پر چمڑے کی زین کسی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑے کو تھپکی دی، اس کی پاگ ایک پیڑ کے تنے سے باندھی اور چند سبز شاخیں اس کے آگے ڈالنے کے بعد برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس کے عمدہ لباس پر جمی ہوئی گرد اس بات کی علامت تھی کہ وہ مسافر تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا بھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ مذکورہ شخص نے برآمدے میں قدم رکھنے کے بعد میری وردی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تھانے دار آپ ہیں؟ جی، حکم کریں۔ میں نے کہا، میں ہی تھانے دار ہوں۔ میں ایک مسافر ہوں، میرا پنڈ ادھر کوئی 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے بیمار باپ کے لیے شہر سے دوا لینے گیا تھا اور میرا پنڈ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر آپ کو جلدی پنڈ پہنچنا بہت ضروری تھا تو آپ راستہ کھوٹا کر کے ادھر کیوں آ گئے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک جرم ہوتے دیکھا ہے، اجنبی مسافر نے کہا۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کرسی پر بٹھانے کے بعد شرط کے بارے میں پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نہ تو مجھے روکیں گے اور نہ ہی میرا نام گواہوں میں درج کریں گے۔ اگر میں آپ کی شرط ماننے سے انکار کر دوں، میں سلام کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ جرم کا آپ کو کل تک پتہ چل ہی جائے گا۔ ہم آپ کو رات بھر کے لیے مہمان بھی بنا سکتے ہیں۔ اسے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے تلخی سے کہا، میرا نقصان تو ضرور ہوگا، مگر میں اپنا منہ بند کر لوں گا۔ جو بات اب بتانا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مسافر علی۔ اچھا، اور باپ کا نام؟ بیمار علی۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تھانے دار صاحب، اسی وجہ سے لوگ تھانے کچہری سے ڈرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، مجھے اجازت دیں، ویسے اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے۔ بیٹھیں چودھری صاحب، بیٹھیں، میں نے کہا، پھر ایک سپاہی کو بلا کر کہا، جلدی سے دودھیا قسم کی لسی لے آ۔ دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے آ، چودھری صاحب نے ابھی 5 میل کا سفر طے کرنا ہے۔ اجنبی نانا کرتا رہا، مگر میں نے سپاہی کو بھیج دیا اور پھر اجنبی سے کہا، آپ کی شرط مجھے منظور ہے، واردات کی تفصیل بتائیں اور لسی پی کر رخصت ہو جائیں، لیکن پہلے اپنا نام ضرور بتا دیں۔ میرا نام شریف خان ہے اور مجھے ملک صفدر کہتے ہیں۔ میں نے شریف لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کیا، اور آپ کا تو نام بھی شریف ہے۔ اس نے واردات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 7-8 منٹ پہلے وہ بستی سے تقریباً 2 فرلانگ دور واقع کچے راستے پر سفر کر رہا تھا کہ اس نے 2 آدمیوں کو ایک تیسرے آدمی پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ وہ جگہ بستی کے مشرق میں واقع تھی۔ وہاں ایک پرانا بھٹا تھا اور بھٹے کی داہنی جانب غیر آباد زمین تھی جس میں شیشم اور کیکر کے درخت اگے ہوئے تھے۔ شریف خان ابھی بھٹے سے 200-250 قدم دور تھا کہ اس نے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ہلچل دیکھی۔ 2 آدمی جنہوں نے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، ایک تیسرے آدمی پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ شریف خان نے دیکھا کہ حملہ آور تیسرے شخص کے سر پر فار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسے ختم کر ڈالنا چاہتے تھے۔ مضروب نصف درجن لاٹھیاں پڑنے کے بعد زمین پر گر گیا اور اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ حملہ آوروں نے اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے اس کے سر پر مزید ضربیں لگائیں۔ پھر ایک شخص نے اس کے بے حرکت جسم پر ٹھوکر لگائی اور اپنے ساتھی سے کچھ کہا۔ دوسرے نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔
اور جھک کر مقتول کی جیب سے کچھ نکالا اور پھر دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ شریف خان نے بتایا کہ ساری کارروائی 2 یا 3 منٹ کے اندر مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے قریب جا کر مضروب کا جائزہ لیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور آس پاس بڑی مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ شریف نے درختوں سے چند شاخیں توڑ کر اس کے جسم کو ڈھانپ دیا اور وہاں سے سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ اتنے میں سپاہی لسی لے آیا۔ لسی پئیں، میں نے شریف خان سے کہا، اور یہ بتائیں کہ حملہ آوروں کے قد کاٹ اور حلیے کیسے تھے؟ ایک گیروے رنگ کی شلوار قمیض میں تھا اور دوسرے نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ قد دونوں کے لمبے تھے، 6 فٹ کے قریب ہوں گے، لیکن چونکہ فاصلہ زیادہ تھا اور شام کا وقت تھا اس لیے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتے تو شاید مجھ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے۔ میں جس کچے راستے پر جا رہا تھا اس کے دونوں طرف اونچی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور وہ بھٹے سے کافی فاصلے پر ہے۔ مجھے لاش کے پاس پہنچنے کے لیے کافی لمبا چکر لگانا پڑا تھا۔ آپ کو صرف ایک تکلیف اور کرنا پڑے گی، ہمیں جائے واردات دکھا دیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اس نے لسی کا آخری گھونٹ بھرا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایسائی کو بلا کر کہا، پرانے بھٹے کے پاس ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں 2 آدمیوں کے ہمراہ وہاں جا رہا ہوں۔ تم ایک چارپائی، 2-3 لالٹینیں اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچو۔ لاش جو کہ وہاں پڑی تھی، اگر شریف خان واردات کی اطلاع نہ دیتا تو یقیناً وہ صبح تک وہاں پڑی رہتی۔ میں نے شریف خان سے کہا، جانے سے پہلے صرف ایک بات اور بتاتے جائیں، حملہ آور واردات کے بعد کس طرف گئے تھے؟ میں ٹھیک سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس نے آس پاس اگی ہوئی خودرو جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں ان جھاڑیوں میں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ لالٹینوں کی روشنی میں ضابطے کی کارروائی شروع ہوئی۔ لاٹھیوں کی زیادہ چوٹیں مقتول کے سر اور کندھے پر لگی تھیں۔ شریف خان کا اندازہ صحیح تھا، اس پر قتل کے ارادے سے ہی حملہ کیا گیا تھا۔ لاش کا تفصیلی ذکر حذف کر رہا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص پر 1.5 درجن لاٹھیاں برسائی گئی ہوں اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تاہم مقتول ایک خوش عقل نوجوان تھا۔ اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ لاش کے آس پاس ہمیں جو قدموں کے نشانات نظر آئے ان پر ہم نے سوکھی جھاڑیاں رکھ دیں تاکہ صبح ان کا کھوج لگایا جا سکے۔ بستی میں قتل کی خبر پھیل چکی تھی اور لوگ مقتول کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ اس زمانے میں خصوصاً چھوٹے علاقوں میں قتل کی واردات سے پورے علاقے میں کوہرام سا مچ جاتا تھا اور لوگ مقتول کے گھر جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ آج کل بڑے شہروں میں نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک گلی میں قتل ہو جائے تو دوسری گلی والوں کو علم ہی نہیں ہوتا، اور اگر علم ہو جائے تو اس کی حیثیت محض ایک خبر کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک تنہا آدمی گھر کے اندر ہارٹ اٹیک یا کسی اور آفت ناگہانی کے باعث جاں بحق ہو جاتا ہے اور پڑوسیوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب لاش سے تعفن اٹھنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ ہم نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش بستی کی مسجد کے پاس رکھوا دی تاکہ اس کی شناخت ہو جائے، اور شناخت چند منٹوں میں ہو گئی۔ کئی لوگوں نے مقتول کو پہچان لیا۔ مقتول کا نام فیروز علی فریاد معلوم ہوا۔ فریاد اس کا تخلص تھا، اور واقف کاروں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک اچھا شاعر تھا، اگر زندہ رہتا تو خوب نام پیدا کرتا۔ اس کے باپ کا نام حکیم نجم الدین تھا۔ اس کی مرکزی بازار میں حکمت کی دکان تھی اور وہ خاصا معروف آدمی تھا۔ جس انداز سے فیروز علی کو قتل کیا گیا تھا اسے شدید انتقامی کارروائی کا پتہ چلتا تھا، لیکن واقف کار کہہ رہے تھے کہ فیروز علی ایک بے ضرر اور خال مست قسم کا انسان تھا۔ اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ ہر شخص سے خلوص کے ساتھ ملتا تھا۔ بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور کبھی تیش میں نہیں آتا تھا۔ ایسے درویش صفت آدمی کے پیشیانہ قتل نے مجھے سخت الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی
اور ASI سے کہا کہ وہ فیروز علی کے دوستوں یاروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی صبح بغیر سے تفتیش میں حکیم نجم الدین کے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے رات ہی کو لاش حاصل کر لی تھی اور تھوڑی دیر پہلے تدفین سے فارغ ہو کر واپس آئے تھے۔ حکیم نجم الدین ایک باریش معمر شخص تھا۔ اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ اس نے شلوار قمیض پر ڈھیلا ڈھالا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر پگڑی تھی۔ وہ ان وزیدار اور خیر دل عزیز بزرگوں میں سے تھا جو اب خال خال نظر آتے ہیں۔ اس نے نہایت انکسار سے میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ فیروز منجلا بیٹا تھا، بڑا بیٹا لیکچرار تھا اور لاہور کے ایک کالج میں پڑھاتا تھا۔ فیروز علی کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا اور پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ گوشہ نشین اور خاموش طبیعت آدمی تھا۔ باپ نے اسے دکان پر بٹھانے اور اپنا جانشین بنانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ فیروز کو شاعری کے علاوہ کسی چیز کا شوق نہیں تھا۔ اسے بڑے بڑے شاعروں سے ملنے اور مشاعروں میں شرکت کرنے کا جنون تھا۔ اس سلسلے میں وہ اکثر لاہور جاتا رہتا تھا۔ ان دنوں بھی وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ لاہور سے واپس کب آیا تھا؟ وہ خود کہاں واپس آیا تھا؟ نجم الدین نے روحانسی آواز میں کہا، اس کی لاش واپس آئی ہے۔ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، وہ لاہور کب گیا تھا؟ تقریباً 3-4 ہفتے پہلے۔ اس کے بعد وہ گھر نہیں آیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن اسے پرانے بھٹے کے پاس قتل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ایک عینی گواہ نے مجھے بتائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھٹے کے پاس کیا کر رہا تھا؟ لاہور سے سیدھا گھر کیوں نہیں آیا؟ ملک صاحب، یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ لاہور سے کب واپس آیا تھا اور بھٹے پر کیا کرنے گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلط فہمی کی بنا پر اسے قتل کر دیا ہو۔ فیروز کا بڑا بھائی پروفیسر انور علی بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اسے پوچھا، فیروز لاہور سے کب روانہ ہوا تھا؟ ملک صاحب، آج 15 اکتوبر ہے، اس نے جواب دیا۔ فیروز آخری مرتبہ 10 اکتوبر کی شام کو مجھے ملا تھا۔ اس نے واپسی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا وہ آپ کے پاس نہیں رہتا تھا؟ وہ شروع میں کچھ روز میرے پاس رہا تھا، اس کے بعد اپنے کسی شاعر دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ حکیم صاحب، آپ کو شک کس پر ہے؟ ہمیں کسی پر شک نہیں ہے، نجم الدین نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی چور اچکے ہوں گے۔ آپ کی کسی سے دشمنی یا رنجش وغیرہ؟ میں نے پوچھا، یا آپ کے بیٹے کی کسی سے دشمنی تھی؟ نہیں جی، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ حکیم صاحب، آپ بہت زیادہ انکسار سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ قتل دشمنی کے باعث ہوا ہے اور مقتول آپ کا جوان بیٹا تھا۔ ملک صاحب، میں ثبوت کے بغیر کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے کسی بے گناہ کو تکلیف پہنچے۔ حکیم صاحب، بات یہ ہے کہ جرم ہمارے سامنے ہے، جرم ہو چکا ہے، ایک آدمی قتل ہو چکا ہے، اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجرم ابھی پردے میں ہے اور ہمیں مجرم تک پہنچنے کے لیے کسی سرے کی ضرورت ہے جس کو پکڑ کر آگے بڑھا جا سکے۔ اس واقعے سے متعلق چھوٹے سے چھوٹا شک بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر ہم ثبوت پہلے حاصل کریں اور شک بعد میں کریں تو ساری بات ہی الٹ ہو جاتی ہے۔ ثبوت کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ شک اس وقت کیا جاتا ہے جب ثبوت نہ ہو۔ ملک صاحب، اس وقت میں غم سے نڈھال ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بات میرے ذہن میں آئی تو میں خود آپ کو بتانے آؤں گا۔ میں سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ جس ASI کو میں نے فیروز علی کے دوستوں سے سنگن لینے کے لیے کہا تھا وہ تھانے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ ملک صاحب، قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ یہ قتل خاندانی دشمنی کے باعث ہوا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے مقتول کے چند دوستوں اور رشتہ داروں سے مل کر کافی معلومات حاصل کی ہیں۔ اب صرف گرفتاری کرنی باقی ہے۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اس نے جو تفصیل بتائی اس کی بات میں دوسرے ذرائع سے بھی تصدیق ہو گئی۔
اس تفصیل کے مطابق حکیم نجم الدین کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام فخر الدین تھا۔ وہ غلے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا جس کا نام ذوالفقار تھا حکیم نجم الدین کا داماد تھا، یعنی فیروز علی کی چھوٹی بہن رضیہ کا شوہر تھا۔ یہ شادی تقریباً 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ غالباً یہ شادی بٹے سٹے کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ فخر الدین نے اپنی بیٹی سیما کی منگنی فیروز علی سے کر دی تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب فیروز علی انٹر میں پڑھتا تھا اور اس کا مستقبل روشن نظر آتا تھا۔ ذوالفقار صرف میٹرک تک پڑھا ہوا تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ باپ کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا تھا۔ شروع میں یہی طے ہوا تھا کہ رضیہ اور سیما کی شادی ایک ساتھ ہوگی، لیکن چونکہ فیروز کسی کام پر نہیں لگا تھا اس لیے سیما کی شادی مؤخر کر دی گئی اور رضیہ دلہن بن کر فخر الدین کے گھر چلی گئی۔ فیروز علی نے اپنی شادی کے لیے کبھی زور نہیں دیا تھا، تاہم وہ سیما کو اپنی منگیتر سمجھتا تھا اور اس نے اس کی تعریف میں 1-2 نظمیں بھی لکھی تھیں۔ فخر الدین فیروز کو کام کرنے کی تلقین کرتا رہتا تھا مگر وہ ہوں ہاں کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز ذوالفقار نے اسے کہا، میاں یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کون سا سلسلہ؟ فیروز نے بے پرواہی سے پوچھا۔ بھائی میاں انجان بننے کی کوشش مت کرو، ہم اپنی بہن کو کب تک گھر میں بٹھائے رکھیں گے؟ اس کا جواب اپنے گھر والوں سے پوچھو، ہم تو آج بھی رخصتی لینے پر تیار ہیں۔ کس برتے پر؟ بیوی کا خرچ کہاں سے پورا کرو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ شاعری وغیرہ چھوڑ دو اور کوئی کام دھندہ شروع کرو۔ آئندہ یہ بات نہ کرنا، فیروز نے کہا۔ یہ شاعری چھوڑنے اور رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ شاعری میری روح ہے اور اگر روح نکل جائے تو انسان فوت ہو جایا کرتا ہے۔ شاعری بے شک کرو مگر روزگار کا کوئی سلسلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد بچے بھی ہوں گے، باپ کی کمائی پر کب تک گزارا کرو گے؟ ذوالفقار بھائی بات یہ ہے کہ روزی نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں۔ روزی اس کو بھی مل رہی ہے جو 12-14 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کو بھی مل رہی ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ فضول بات ہے، ذوالفقار نے غصے سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم 4 شعر کہہ کر اپنے آپ کو بہت اونچی شے سمجھنے لگے ہو۔ جو شخص کسی سے یہ کہتا ہے کہ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے وہ بذات خود احمق ہے، کیونکہ یا تو وہ بات سمجھانے کا فن نہیں جانتا اور یا سمجھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ روزی یقیناً سب کو مل رہی ہے لیکن کسی کو عزت سے مل رہی ہے اور کسی کو ذلت سے مل رہی ہے، اور عزت کی روزی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اور تمہارا خیال یہ ہے کہ شاعری میں محنت نہیں کرنی پڑتی؟ کمال ہے، میں روزی کی بات کر رہا ہوں اور تم بار بار شاعری کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، شاعری میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہوگی پر اس میں روزی کہاں ہے؟ روزی کی فکر کرنا میرا کام ہے۔ ذوالفقار غصے سے رخصت ہو گیا۔ چند روز کے بعد فخر الدین نے اپنے بھائی سے اس مسئلے پر بات کی۔ نجم الدین نے کہا کہ وہ خود بھی اس معاملے پر بہت فکر مند ہے مگر فیروز کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ فخر الدین نے چند روز کے بعد سیما کی دوسری جگہ منگنی کر دی اور بھائی کو بھی اس امر کی اطلاع بھجوا دی۔ فیروز کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ سیما کے گھر پہنچا اور اپنی چاچی سے کہا کہ سنا ہے آپ نے سیما کی کہیں اور منگنی کر دی ہے، تو اور کیا کرتے؟ تمہارے انتظار میں اس کو ساری عمر گھر بٹھائے رکھتے؟ چاچی نے کہا، پتر نری شاعری سے زندگی نہیں گزرا کرتی، آدمی کو کھانے کمانے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ کھانے کمانے کا انتظام ہے ہمارے گھر میں، فیروز نے کہا۔ ابا جی کی دکان خوب چل رہی ہے۔ دکان کا ہمیں بھی پتہ ہے لیکن تم کون سا دکان پر بیٹھتے ہو؟ دکان تو تمہارے ابا جی چلا رہے ہیں۔ منگنی کے وقت تو آپ نے یہ شرط نہیں لگائی تھی۔ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر تم نے بات یہی کرنی ہے تو شام کو آ کر اپنے چاچے سے بات کر لینا۔ میں بھی فیصلہ کر کے ہی آیا ہوں، فیروز نے کہا اور اپنی بہن رضیہ کو آواز دی، رضیہ اپنا سامان باندھ لے، میں ٹانگا ساتھ ہی لے کر آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چاچی نے گھبرا کر کہا۔ رضیہ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ چاچی یہ بٹے سٹے کی شادی تھی،
اگر میں سیما کے لائق نہیں ہوں تو ذوالفقار رضیہ کے لائق نہیں ہے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے باپ کا؟ یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب منگنی ہوئی تھی۔ رضیہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر اسے لے جانا چاہتے ہو تو بڑوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ فیروز نے چاچی کی بات نہیں مانی اور رضیہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بڑے بھی منگنی ٹوٹنے سے خوش نہیں تھے، اس لیے کسی نے فیروز کے اقدام کی مخالفت نہیں کی۔ چند ہفتوں تک ذوالفقار کے گھر والے خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ فیروز کا باپ خود اپنی بیٹی کو واپس چھوڑنے آئے گا، کیونکہ وہ ایک صلح پسند آدمی تھا۔ نیز معاملہ اس کی بیٹی کے مستقبل کا تھا، لیکن ان کی توقع پوری نہیں ہوئی۔ بالآخر ذوالفقار کے باپ کو ہی بڑے بھائی کے پاس جانا پڑا۔ تاہم وہ گھر جانے کے بجائے دکان پر گیا اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ وہ کب تک اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے رکھے گا۔ فخر الدین: بیٹی کو تو تم نے بھی روک لیا ہے، حکیم نجم الدین نے نرمی سے کہا، لیکن اس لحاظ سے تمہارا پلہ بھاری ہے کیونکہ تمہاری بیٹی شادی کے بندھن سے آزاد ہے۔ بھائی صاحب، نری شاعری سے تو زندگی نہیں گزر سکتی نا۔ یہ وقتی بات ہے۔ فیروز ذہین لڑکا ہے، ذمہ داری اٹھانی اسے پڑے گی تو خود ہی کام دھندے سے لگ جائے گا۔ جب ہم نے رضیہ کی شادی کی تھی اس وقت ذوالفقار بھی تو کچھ نہیں کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے، کوئی تنگی ترشی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ فیروز دکان پر بیٹھنا شروع کر دے گا۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ فیروز اب بچہ نہیں ہے۔ ہم اسے کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ اسے کوئی کام کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہم بیٹی کی رخصتی نہیں دیں گے، لیکن اس نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم اس کی شاعری کے خلاف نہیں ہیں، شاعری بے شک کرے مگر ساتھ ہی کوئی کام بھی تو کرے۔ تم ایسا کرو کہ سیما کی منگنی بحال کر دو۔ وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ آپ رضیہ کو واپس بھیج دیں اور فیروز سے کہہ دیں کہ ان حرکتوں کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً 2 مہینے پرانی بات تھی۔ اس کے 2 یا 3 ہفتے بعد فیروز علی لاہور چلا گیا تھا۔ اس کا بظاہر یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے خوف سے لاہور گیا تھا۔ ایک واقف کار نے یہ بھی بتایا کہ لاہور جانے سے پہلے کم سے کم 3 روز تک وہ اپنے گھر میں نہیں سویا تھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں فخر الدین کے گھر پہنچ گیا اور اس کے بیٹوں سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بات بتانے کا مجھے خیال نہیں رہا کہ فخر الدین کے 2 بیٹے تھے۔ ذوالفقار بڑا تھا، اس سے چھوٹے کا نام افضال تھا۔ وہ ذوالفقار سے 2 سال چھوٹا تھا۔ کیوں جناب، خیر تو ہے؟ فخر الدین نے پوچھا۔ وہ 55-56 سال کا ایک مضبوط شخص تھا۔ میرے بیٹوں سے آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ آپ ان کو بلائیں تو صحیح، میں نے کہا۔ پوچھ گچھ آپ کے سامنے ہی ہوگی۔ اچھا، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ مضبوط جسم و جان کا مالک تھا اور اپنے دلی تاثرات چھپانے میں ماہر معلوم ہوتا تھا۔ وہ اندر گیا اور بیٹوں کو بیٹھک میں بلا لایا۔ دونوں بیٹے اسی کی طرح صحت مند اور مضبوط نوجوان تھے۔ ان کے قد بھی لمبے تھے۔ لو جی، دونوں بیٹے حاضر ہیں، فخر الدین نے کہا۔ یہ بڑا بیٹا ہے، اس کا نام ذوالفقار ہے اور یہ افضال ہے۔ میں نے چند لمحوں تک دونوں کا جائزہ لیا، پھر کہا، میں تمہارے تایا زاد بھائی کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، یہاں بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فخر الدین نے کہا، ہمیں فیروز کی موت سے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں نے ذوالفقار سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہے؟ ہمیں اس معاملے کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، جواب فخر الدین نے دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کا بیٹا گونگا ہے؟ خدا نہ کرے، تو پھر اسی کو جواب دینے دیں، میں نے کہا۔ پھر ذوالفقار کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز علی تمہارا ہم عمر تھا، تمہیں اس کے دوستوں دشمنوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہونی چاہیے، اور فی الحال میں اس کے دشمنوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ فیروز سے کسی کی دشمنی نہیں تھی، ذوالفقار نے جواب دیا۔ جواب دیتے وقت وہ تھوڑا سا اٹکا تھا۔ افضال نے کہا، وہ دشمنی کے قابل ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ دشمنی کے قابل نہیں تھا؟ بیچارہ مسکین آدمی تھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مسکین نہ ہوتا تو اتنی آسانی سے مارا کیوں جاتا؟ تم چپ بیٹھو، فخر الدین نے چھوٹے بیٹے کو ڈانٹا۔ آدمی کو سوچ سمجھ کر منہ کھولنا چاہیے۔ میں نے فخر الدین سے کہا، تمہارے بیٹے کہتے ہیں کہ فیروز کا کوئی دشمن نہیں تھا،
تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جہاں دیدہ آدمی تھا میرا پوائنٹ سمجھ گیا، بولا اگر دشمن نہ ہوتا تو وہ قتل کیوں ہوتا؟ لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا دشمن کون تھا۔ وہ گمسم رہنے والا لڑکا تھا، اپنا بھید کسی کو نہیں دیتا تھا۔ میں نے ذوالفقار سے پوچھا، تمہارے فیروز کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ میرے تعلقات؟ اس نے فکر مند نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ فیروز میرا تائزاد بھائی تھا، میرے سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ وہ تمہارا سالہ بھی تھا، اس کی چھوٹی بہن تمہاری بیوی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیوی کسی اختلاف کی وجہ سے آج کل میکے میں ہوتی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ جناب، میاں بیوی میں اونچ نیچ تو ہوتی ہی رہتی ہے، فخر الدین نے کہا۔ فخر الدین، میں نے تمہارے بیٹے سے سوال کیا ہے، بیٹے نے بھی وہی جواب دینا ہے جو میں نے دیا ہے۔ فخر الدین نے قطرے پر ہمی سے کہا، آخر اس پوچھ گچھ سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیروز کو میرے بیٹوں نے قتل کیا ہے؟ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوتا تو تمہارے بیٹے اس وقت تھانے میں بیٹھے ہوتے، میں نے کہا اور ذوالفقار کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی جوان، تمہاری بیوی کس اختلاف کی وجہ سے محکمے میں بیٹھی ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بیوی کا مجھ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف بڑوں کا ہے۔ رضیہ کے ماں باپ نے فیروز کے لیے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا، چونکہ فیروز کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ابا جی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تایا جی کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے رضیہ کو گھر میں بٹھا لیا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے تایا بڑے سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں۔ جب آدمی پر ضد سوار ہو جائے تو ٹھنڈا مزاج ایک طرف دھرا رہ جاتا ہے، فخر الدین نے کہا۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، انہوں نے بلا وجہ بیٹی کو گھر بٹھا رکھا ہے۔ رضیہ کو لینے کون آیا تھا؟ رضیہ کو اس کی ماں اپنے ساتھ لے گئی تھی، فخر الدین نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ رضیہ کو فیروز لے کر گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے جی، ذوالفقار نے کہا، یہ بات ہمارے ایک دشمن نے پھیلائی ہے۔ کون سے دشمن نے؟ او سودائیا، ہماری کس سے دشمنی ہے؟ فخر الدین نے اسے ڈانٹا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوا، ملک صاحب، بعض لوگوں کو چغلیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، یوں ہی بیٹھے بٹھائے ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ بات کس نے پھیلائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، اس سے دل میں میل آ جاتا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بات دشمنوں نے پھیلائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسی کا نام لینے سے دل میں میل آ جائے گا۔ بہرحال ہمیں بات اگلوانے کا ڈھنگ خوب آتا ہے۔ میں ذوالفقار کی طرف مڑا، تم اپنے بھائی کے ساتھ شام کے وقت تھانے آ جانا، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ باتیں تو آپ ساری کر چکے ہیں، فخر الدین نے کہا، اب تھانے میں حاضری دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تھانے میں حاضری کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دشمن کا نام بتانے سے منع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا دامن صاف نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو میں نام بتا دیتا ہوں، مگر ہمارا ذکر نہ آئے، ہم کسی سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے۔ آپ شرطیں لگا کر اپنی پوزیشن زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ ابا جی، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افضال نے کہا، ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی۔ چلو، اللہ مالک ہے، نور الدین نے کہا۔ ملک صاحب، جس آدمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نور حسین پٹواری کا بیٹا ہے، اس کا نام منظور حسین ہے، ذرا لفنگا قسم کا آدمی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فیروز علی کا اس کے پاس بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، حالانکہ دونوں کا مزاج آپس میں بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ ذوالفقار نے کہا، منظور حسین کی بیٹھک میں شاعری کی محفل جمع کرتی تھی۔ منظور حسین ہے تو لفنگا، پر سنا ہے کہ شاعری کا بہت شوقین ہے، اسی لیے فیروز اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، 14 تاریخ کو شام کے وقت تم دونوں کہاں تھے؟ میں تقریباً 6 بجے گھر آ گیا تھا، ذوالفقار نے کہا، اور اس کے بعد میں کہیں نہیں گیا۔ افضال نے کہا، میں نے تقریباً 6:30 بجے چھٹی کی تھی، اس کے بعد میں ایک دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے دوست کا نام صدیق بتایا اور کہا کہ دونوں نے حلوائی کی دکان پر جا کر لسی پی تھی۔ حکیم نجم الدین اپنی دکان کے پچھلے حصے میں اداس بیٹھا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔
سامنے والے حصے میں اس کا ملازم خاموش بیٹھا تھا، وہ بھی اپنے مالک کے غم میں برابر کا شریک نظر آتا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھ گیا اور رسمی کلمات کے بعد کہا، حکیم صاحب، آپ نے مجھے اصل بات نہیں بتائی۔ آپ کے تو خاندان میں ہی دشمنی چل رہی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو، جو آپ کے بھتیجے کی بیوی ہے، کئی مہینوں سے گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ اس نے ہولے سے کہا، بچوں کی نادانی ہے۔ آپ کے بھائی اور بھتیجوں کا کہنا ہے کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک فخر الدین اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا آپ رضیہ کو نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، کہا تو تھا، مگر یہ میرے بیوی بچوں کا فیصلہ تھا۔ میں اتنا مضبوط آدمی نہیں ہوں کہ بیوی بچوں کے فیصلے کو رد کر سکوں۔ آپ کے بھائی اور بھتیجوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ دھمکی؟ دھمکی تو نہیں دی، مگر ناراضگی کا اظہار ضرور کیا تھا، اور ناراضگی کا اظہار تو کرنا ہی تھا، موقع ہی ایسا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھائی کی طرفداری کر رہا تھا، یا دوسرے لفظوں میں اس پر الزام عائد کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بیٹے کو ذوالفقار اور افضال نے قتل کیا ہے؟ ملک صاحب، اس وقت میں اس بستی کا سب سے دکھی آدمی ہوں، اس نے بڑے کرب سے کہا۔ برسوں کے بعد یہاں ایک خوبصورت جوان کو قتل کیا گیا ہے، اور میری بدبختی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اگر آپ نے میرے بھتیجوں کو قاتل ثابت کر دیا تو میرا دکھ انتہا کو پہنچ جائے گا۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اس کو اتنی بڑی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں یا میرے گھر کا کوئی فرد اس کے بیٹوں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے گواہی نہیں دے گا۔ اس لیے اس تفتیش کو یہیں پر ختم کر دیں۔ میری بیٹی چند روز کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی۔ حکیم صاحب، آپ کے جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ مجھے اپنا فرض ادا کرنے سے نہیں روک سکتے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی اپنے بھتیجوں کو بیٹی کے قتل کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، مگر بھائی کی محبت کے علاوہ اسے اپنی بیٹی کے سہاگ کی بھی فکر لاحق تھی۔ میں دکان سے نکل کر سیدھا اس کے گھر پہنچا اور رضیہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جس عورت نے دروازہ کھولا تھا وہ خاصے تیز مزاج کی نظر آتی تھی۔ گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ وہ رضیہ کی ماں سلطانہ بیگم تھی۔ رضیہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے میری بات سن کر کہا۔ آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں، میں رضیہ کی ماں ہوں۔ بی بی، ایک بات تو بتائیں، رضیہ کے تمام معاملات میں آپ ہی بات کرتی ہیں یا رضیہ کو بھی بولنے کی اجازت ہے؟ واہ جی واہ، یہ اچھی بات کی ہے آپ نے، اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ میری رضیہ اللہ کے فضل سے 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے اور ہر طرح کی بات کر لیتی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ اٹک اٹک کر بولتی ہے۔ میں نے عورت کو جوش دلانے کے لیے کہا، لو کر لو گل، میری بیٹی تو فر باتیں کرتی ہے، عورت نے کہا اور اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، نی رضیہ، ذرا ادھر تو آ۔ چند لمحوں کے بعد ایک درمیانے قد کی لڑکی جس نے گلابی چادر اوڑھ رکھی تھی چھچکتی ہوئی بیٹھک میں آ گئی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، یہ تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹوکویں بولی بولتی ہو۔ لے، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ رضیہ نے سر جھٹکا، آپ نے مجھے اتنی سی بات بتانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے اسے واپس جانے کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، رضیہ بی بی، تمہاری اپنے میاں سے کیا ناراضگی ہے؟ لو اور سنو، میری اپنے میاں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی زبان بھی اپنی ماں کی طرح خاصی تیز تھی۔ تمہیں یہاں میکے میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں تمہارے سسرال والوں سے بھی مل چکا ہوں اور مجھے اس ناراضگی کی ساری کہانی معلوم ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے بھائی کا قتل بھی اسی ناراضگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تمہیں فیروز یہاں لے کر آیا تھا۔ اسے میں لے کر آئی تھی، سلطانہ بیگم نے کہا۔ ہمیں باہر سے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں اس کے مطابق رضیہ کو فیروز لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا، آپ فیروز کے کہنے پر وہاں گئی تھیں
اور فیروز بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اصل جھگڑا فیروز نے ہی کھڑا کیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس روز وہاں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے جوان بیٹے کے قاتل کو قانون کے حوالے کیا جائے؟ ہمیں کیا پتہ کہ قاتل کون ہے؟ ہم قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ہی یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رضیہ بھی اپنے شوہر کے بارے میں فکر مند ہے، لہٰذا میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، ہمارا خیال ہے کہ کسی نے تم لوگوں کے جھگڑے کو آڑ بنا کر فیروز کو قتل کیا ہے، لہٰذا اگر تم کچھ چھپاؤ گی تو ہم قاتل تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات سن کر ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ فیروز کو منگنی ٹوٹنے کا بہت دکھ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ چاچے پر دباؤ ڈالنے کے لیے رضیہ کو گھر میں بٹھا لیا جائے۔ وہ کئی ہفتوں تک گھر والوں کو اس بات پر راضی کرنے کی، قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر وہ باپ کے سوا گھر کے تمام افراد کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطانہ بیگم نے بتایا کہ رضیہ کو اچانک گھر نہیں لایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں کئی ہفتوں تک سرد و گرم بحث ہوتی رہی تھی۔ رضیہ نے بتایا کہ فیروز چاچے کو مطمئن کرنے کے لیے دکان پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس نے چاچے سے کہا تھا کہ وہ منگنی بحال ہوتے ہی دکان پر بیٹھنا شروع کر دے گا، مگر چاچا راضی نہیں ہوا۔ بھرجائی، تمہارا بیٹا ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، اس نے سلطانہ بیگم سے کہا۔ وہ سیما سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہیں اور دل لگا رکھا ہے۔ سلطانہ بیگم نے فخر الدین سے کہا کہ وہ بلا وجہ اس کے بیٹے پر الزام نہ لگائے اور اس عورت کا نام بتائے جس سے فیروز نے دل لگا رکھا ہے۔ اس بات کے جواب میں فخر الدین نے صرف اتنا کہا کہ انہیں چند روز کے اندر خود ہی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ بات میرے لیے خبر کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر فیروز کا کسی لڑکی سے تعلق رہا تھا تو قتل کا محرک کچھ اور تھا۔ رضیہ نے کہا کہ فیروز سیما کے بارے میں اتنا جذباتی نہیں تھا، اسے صرف منگنی ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاچا نے منگنی توڑ کر اس کی بے عزتی کی تھی۔ وہ اپنی حیثیت کو ملازمت یا دولت سے بہت بالا سمجھتا تھا۔ جس روز وہ اپنی ماں کے ساتھ رضیہ کو لینے گیا تھا، اس روز اس نے چاچی سے کہا، آپ منگنی دوبارہ جوڑ دیں اور مجھے 1-2 مہینے کی مہلت دیں۔ اگر میں آپ کی مرضی کے مطابق کوئی معقول کام نہ کر سکا تو مجھے صرف اشارہ کر دیں، میں خود منگنی توڑ دوں گا۔ اچھا، تم ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ چاچی نے غصے سے کہا۔ تم منگنی توڑو گے تو لوگ کہیں گے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے منگنی توڑ کر ہمیں ذلیل کیا ہے؟ فیروز نے کہا، یہ ثابت کیا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے۔ اگر خرابی نہ ہوتی تو منگنی کیوں ٹوٹتی؟ فیروز اس بات پر غصے میں آ گیا اور اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ اس کی خرابی بتائی جائے اور ثبوت بھی دیا جائے۔ چاچی نے پٹواری کے بیٹے کا نام لیا اور کچھ اور بھی کہا جو رضیہ اور اس کی ماں سن نہیں سکی۔ منظور حسین کا ذکر فخر الدین نے بھی کیا تھا، لہٰذا اس شخص سے پوچھ گچھ بہت ضروری تھی۔ میں نے ایک حوالدار کو نور حسین پٹواری کے گھر یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ منظور حسین کو تھانے بلا لائے۔ حوالدار خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ منظور حسین گھر میں موجود نہیں تھا۔ سپاہی نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ منظور کو تھانے بھیج دیں، لیکن منظور حسین تھانے نہیں آیا تھا۔ اگلے روز میں نے دوبارہ حوالدار کو بھیجا مگر منظور حسین نہیں آیا۔ یہ سلسلہ 3-4 روز تک چلتا رہا۔ واضح طور پر منظور حسین پولیس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، یا تو وہ محض عقل کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا اور یا پھر اس کی پوزیشن صاف نہیں تھی۔ میں نے ایک مضبوط جسم کے سپاہی کو بلا کر کہا، کل تم تھوڑا کاروبار کرو۔ کاروبار جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ایک آدمی قابو میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو کہ ایک تختے پر غبارے باندھ لو اور ایک ایئر گن لے کر اس کے گھر کے قریب بیٹھ جاؤ۔ جب وہ گھر سے باہر نکلے اسے قابو میں کر کے تھانے لے آؤ۔ حوالدار تمہارے آس پاس موجود رہے گا۔ ٹھیک ہے جناب، سپاہی نے کہا، لیکن میرے پاس
ایئر گن نہیں ہے۔ ایئر گن کا انتظام ہو جائے گا۔ اس آدمی کا نام منظور حسین ہے اور وہ پٹواری کا بیٹا ہے۔ حوالدار نے سپاہی کو منظور حسین کی شکل و صورت اور حلیہ وغیرہ سمجھا دیا۔ اگلے روز سپاہی ضروری سامان کے ساتھ پٹواری کے گھر کے سامنے جا بیٹھا۔ وہ پٹھانوں والے لباس میں تھا، شلوار قمیض، باسکٹ اور پشاوری چپل وغیرہ وغیرہ۔ 12 بجے تک اس نے ₹1.25 کما لیا، لیکن منظور حسین گھر نہیں آیا۔ سپاہی نے مجھے بتایا کہ تقریباً 12:30 بجے پٹواری کے گھر سے ایک 10-12 سال کا لڑکا باہر آیا اور نشانہ بازی کرنے لگا۔ اس نے لڑکے کو باتوں میں لگایا اور کہا، پچھلے سال بھی ادھر آیا تھا۔ اس گھر میں ایک جوان رہتا تھا، اس کا ساتھ ہمارا دوستی ہو گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں وہ آدمی کدھر چلا گیا ہے۔ لالا، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کا نام منظور ہے۔ پتہ نہیں منظور احمد ہے، منظور علی ہے یا منظور حسین ہے۔ وہ تو میرا ماموں ہے۔ اس کو بلاؤ، سپاہی نے کہا۔ اس کو جلدی بلاؤ۔ ہم نے اس سے کچھ قرضہ مرضہ بھی لیا تھا، وہ بھی واپس کرے گا۔ ماموں سے ملنے کے لیے تمہیں دوسرے مکان میں جانا پڑے گا، لڑکے نے کہا۔ وہ مکان اس والی گلی میں ہے۔ سپاہی نے لڑکے کو ساتھ لیا اور گلی کے کونے تک جا کر وہ مکان دیکھ آیا جس میں منظور حسین رہتا تھا۔ پھر وہ حوالدار کے پاس پہنچا اور اسے مکان کے بارے میں بتایا۔ حوالدار نے اسے آنے کے لیے کہا اور گلی میں سے ہوتا ہوا مکان کے قریب پہنچ گیا، مگر مکان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ حوالدار نے سپاہی سے کہا کہ وہ کچھ دور بیٹھ کر دھندا بھی کرے اور مکان پر نظر بھی رکھے۔ لڑکے نے یہ بھی بتایا تھا کہ منظور حسین اس مکان میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہی وہ بیٹھک تھی جہاں محفل جمتی تھی۔ سپاہی نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے ایک نوجوان عورت گلی میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ اور جسم سفید چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ سیدھی مذکورہ مکان کے دروازے پر پہنچی اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سپاہی بہت حیران ہوا کہ عورت ایک مقفل مکان میں کس طرح داخل ہو گئی تھی، اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دروازے پر نہیں رکی تھی، جس سے یہ خیال آتا تھا کہ اس نے چابی سے تالا کھولا تھا اور رکے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ سپاہی آنکھیں جھپکاتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا، یا وہ عورت کوئی چھلاوہ تھی جو مقفل دروازے کے سامنے پہنچ کر غائب ہو گئی۔ سپاہی نے ایک کندھے پر بندوق لٹکائی، دوسرے کندھے پر غباروں والا تختہ ڈالا اور مکان کی طرف چل پڑا۔ قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مکان کے ساتھ ساتھ 2 دروازے تھے۔ ایک دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور دوسرا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عورت کو کس دروازے میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ دروازے کو تھوڑا سا بجا کر بھی دیکھا۔ اس احمق نے یہ نہ سوچا کہ جو شخص باہر تالا لگا کر اندر چھپا ہوا تھا وہ اس کی اس حرکت سے محتاط ہو سکتا تھا۔ اندر سے نہ تو کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی دروازہ کھلا۔ سپاہی گلی سے باہر نکلا اور حوالدار کو اس پراسرار عورت کے بارے میں بتایا۔ عین اسی وقت میں ایک سپاہی کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور ساری بات سننے کے بعد فوراً مکان پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک سپاہی کو گلی کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور حوالدار سے کہا کہ وہ مکان کی دیوار پھاند کر مکان میں گھس جائے، لیکن ابھی ہم مکان سے 20-25 قدم دور ہی تھے کہ مذکورہ مکان سے ایک شخص باہر نکلا اور دروازے کو تالا لگا کر مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا اور تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے کہا اور دوسری طرف موجود سپاہی کو سیٹی بجا کر خبردار کر دیا۔ نوجوان نے دوسری طرف سپاہی کو دیکھا تو فرار کا ارادہ ترک کر دیا اور رک کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، مگر اس کا جو حلیہ مجھے بتایا گیا تھا، اس کی روشنی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ منظور حسین تھا۔ اس نے تلوار مار کا پتلی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور چہرے پر خاصی خود اعتمادی پائی جاتی تھی۔
تم منظور حسین ہو؟ میں نے قریب پہنچ کر کہا۔ جی، میرے لائق کوئی خدمت؟ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر کہا۔ تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے، آؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ کون سے اندر؟ اس نے انجان بن کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو گلی ہے۔ تو چلو پھر تھانے چل کر بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اس نے کہا۔ میں نور حسین پٹواری کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی ڈی سی اور تحصیلدار تک پہنچ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں شریف آدمی ہوں۔ میرا تھانے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر 2-4 جھٹکے دیے اور تیزی سے تلاشی لے کر اس کی جیب سے چابیاں نکالی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ شاید وہ عورت اندر ہی ہو جسے سپاہی نے دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ اچھا نہیں کر رہے، اس نے احتجاج کیا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور تالا کھول کر مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ 3 کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ بیٹھک میں سگریٹوں کے ٹوٹے اور خالی پیکٹ پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے تیزی سے تینوں کمرے دیکھ ڈالے، مگر وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ میں نے کمروں کا باریکی سے جائزہ لیا تو روشن دان پر ایک ڈھکا ہوا برتن رکھا دکھائی دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، اس میں پلاؤ تھا اور گرم تھا۔ واضح طور پر یہ پلاؤ وہ عورت لائی تھی جسے سپاہی نے اندر جاتے دیکھا تھا۔ کمروں کا سرسری معائنہ کرنے کے بعد میں بیٹھک میں آ گیا جہاں منظور حسین سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ عورت کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون سی عورت؟ جو یہ پلاؤ لائی تھی۔ یہ پلاؤ میں اپنے گھر سے لایا تھا، یہاں کوئی عورت نہیں آئی۔ عورت کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تمہارے دوست فیروز علی کے بارے میں بات ہو جائے۔ فیروز کے بارے میں کیا بات ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں بڑی محفلیں جمتی ہیں اور فیروز علی غزلیں وغیرہ سنایا کرتا تھا۔ محفلیں جمانا اور غزلیں سننا جرم نہیں ہے۔ منظور حسین، تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی بڑی فکر پڑی ہے، حالانکہ ہم نے ابھی تک تم پر کوئی الزام تو نہیں لگایا۔ تو پھر آپ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ برخوردار، میں نے 3 دفعہ تمہارے گھر آدمی بھیجا، وہ تمہارے لیے پیغام بھی چھوڑ کر گیا تھا۔ ہم تم سے فیروز علی کے قتل کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتے تھے، مگر تم نے ہماری ساتھ تعاون کرنے کے بجائے چھپنا شروع کر دیا۔ آج بھی تم نے ہمیں دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ آخر اس روپوشی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کچھ بھی نہیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ دراصل میں قانونی معاملات میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں۔ زمینداروں کے ڈیروں پر کچھ کتے پلے ہوتے ہیں، یہ عموماً عام سے کتے ہوتے ہیں۔ یہ کتے کسی اجنبی کو دیکھ کر اس کی طرف بھونکتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اگر اجنبی پلٹ کر دوڑنا شروع کر دے تو یہ کتے اور زیادہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن اگر اجنبی کتوں کی طرف دوڑنا شروع کر دے اور ذرا بھی نہ جھجکے تو کتے واپس دوڑ جاتے ہیں۔ قانون بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جو شخص قانون سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں قانون سے فرار کی عادت اختیار کرتا ہے، قانون زیادہ تیز رفتاری سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور میں نے قدرے ٹھہر کر کہا، قانون سے وہی شخص بھاگتا ہے جسے گرفت کا ڈر ہوتا ہے۔ خیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، میں کتوں سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا ہے، اب آپ مہربانی کریں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ واضح طور پر اسے اپنے پٹواری باپ کے تعلقات کا بڑا گھمنڈ تھا اور اس نے باتوں ہی باتوں میں پولیس کو کتا کہہ دیا تھا۔ حوالدار بڑے غصے میں آ گیا، بولا، ملک صاحب، یہ کمینہ شرافت کی بات نہیں سمجھتا، اسے 5 منٹ کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ نہیں، کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ تم باہر جا کر پڑوسیوں سے بات کرو اور ان سے پوچھو کہ یہاں کون عورت آتی ہے، وہ کون ہے۔ اس کے علاوہ بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنے اختیارات سے باہر جا رہے ہیں، منظور حسین نے کہا۔ پولیس کو کسی کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وارنٹ کے بغیر یہاں ہیں۔ حوالدار باہر نکل گیا۔
میں نے منظور کو سپاہیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا اور دوبارہ مکان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مجھے کسی ایسے کلو کی ضرورت تھی جو تفتیش کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے میری نظر تانبے کی اس پلیٹ پر پڑی جو پلاؤ کی ڈش پر اوندھی رکھی تھی۔ اس پلیٹ کے کونے پر کچھ الفاظ کندہ کیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بعض لوگ اپنے تانبے اور پیتل کے برتنوں پر اپنا نام کندہ کرا لیتے تھے تاکہ گم ہونے کی صورت میں انہیں تلاش کرنا آسان ہو۔ میں نے پلیٹ کو اٹھا کر الفاظ پر نظر ڈالی۔ اس کے اوپر میاں اکبر علی لکھا ہوا تھا۔ ڈش کے کونے میں بھی یہی نام کندہ کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ برتن منظور حسین کے گھر سے نہیں آئے تھے۔ منظور سپاہیوں کی نگرانی میں میرے پیچھے پھر رہا تھا اور سخت احتجاج کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے برتنوں پر کندہ نام پڑھتے دیکھا تو کچھ چپ سا ہو گیا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور کوئی تبصرہ کیے بغیر برتن واپس رکھ دیے۔ کمروں کا معائنہ کرنے کے بعد میں کچن میں داخل ہوا تو منظور ایک دم چوکنا دکھائی دینے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں کوئی قابل اعتراض چیز موجود تھی۔ پہلے میرا خیال اسلحے کی طرف گیا مگر وہاں اسلحہ نہیں تھا۔ کونے میں ایک نعمت خانہ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نعمت خانے کی طرف بڑھا منظور جلدی سے آگے آیا اور نعمت خانے میں رکھی ہوئی چیزیں مجھے دکھانے لگا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس نے کہا۔ یہ سب مسالے وغیرہ ہیں، یہ نمک ہے، یہ مرچیں ہیں، اس میں گرم مسالہ ہے، اس میں اچار ہے۔ جس میں اس نے اچار بتایا تھا وہ ایک روغنی مرتبان تھا۔ میں نے مرتبان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بڑی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتبان کو نعمت خانے میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور مرتبان کھول کر اندر نظر ڈالی۔ اس میں چند کاغذات تھے۔ منظور نے شور مچاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر سپاہیوں نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ مرتبان کے اندر سے 3 محبت نامے برآمد ہوئے۔ وہ محبت نامے نرگس نامی لڑکی کے نام تھے اور فیروز علی فریاد کے لکھے ہوئے تھے۔ تینوں لاہور سے لکھے گئے تھے۔ آخری محبت نامہ 5 اکتوبر کا لکھا ہوا تھا۔ وہ خاصا دلچسپ اور معلومات سے پر خط تھا۔ لکھا تھا: میری نرگس، نازک بدن، آداب، تسلیمات۔ تیری جنت سے نکل کر انسانوں کے جنگل میں کسی دیوانے کی طرح گریبان چاک پھر رہا ہوں۔ اس ہجوم بے قرار میں میرے لیے تنہائیوں، اداسیوں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر حسین چہرے پر تمہارا عکس اور ہر پتھر پر تمہارا نقش کندہ دکھائی دیتا ہے۔ خدا جانے یہ جدائیاں کب ختم ہوں گی اور کب تمہارے فصل کی شراب اس دل ناصبور کو مستی اور بے خودی کی منزلوں سے ہمکنار کرے گی۔ یہ خط میں ایک دوست کے پتے پر ارسال کر رہا ہوں۔ پہلے جس شخص کے پتے پر بھیجا کرتا تھا وہ در حقیقت مارے آستین تھا۔ مجھ پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا اشارہ سمجھ چکی ہوگی۔ میں منظور حسین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ شخص فقط حوث کا بندہ ہے۔ اگر تمہارا اس سے معمولی سا بھی رابطہ باقی ہے تو خط ملنے کے بعد وہ بھی ختم کر دو۔ یہ تمہارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ اس نے دوستوں کی محفل میں تمہاری برائی کرتے ہوئے کہا، یہ نرگس نہیں، نرگھس ہے۔ اس نے بڑے بڑوں کو گھساٹ ڈالا ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ یہ تمہارے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ میں اس غلط فہمی کو جو میرے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جہاں تک خطرے کی بات ہے تو تمہاری خاطر میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تمہیں میری منگنی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات چیت کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ منگنی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، فقط تمہارا فریاد۔ دیگر 2 خطوں میں عشق و محبت اور ہجر و فراق کی باتیں زیادہ تھیں۔ خط پڑھنے کے بعد میں منظور کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اتنے میں حوالدار واپس آ گیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، ملک صاحب، پڑوسی کمزور اور شریف لوگ ہیں۔ وہ اس بدمعاش سے ڈرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تاہم
انہوں نے اتنا تسلیم کر لیا ہے کہ یہاں لڑکیاں آتی جاتی ہیں مگر ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ لڑکیاں آتی جاتی ہیں؟ پڑوسیوں کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، مگر ان کو کسی لڑکی کا نام معلوم نہیں ہے۔ میں منظور حسین کو بیٹھک میں لے گیا اور پوچھا، کیوں بھائی چورے، یہ نرگس کون ہے؟ ہوگی کوئی؟ اس نے بے پرواہی سے کہا، یہ بات آپ نرگس کے عاشق سے پوچھیں، رقیب روسیہ سے کیوں نہ پوچھیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یعنی عاشق کے قاتل سے۔ چھی، آپ مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے فیروز کا خط اس کے سامنے لہرایا۔ اس خط میں یہی لکھا ہے، یہ دیکھو، مقتول عاشق تمہارے بارے میں لکھتا ہے، مجھ پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے ہے۔ میں منظور حسین کی بات کر رہا ہوں، یہ شخص فقط حوث کا بندہ ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے، اور تم نے فیروز پر کیا قیامت توڑی تھی؟ اس خط میں سب بکواس لکھی ہے۔ خط میں تو بکواس نہیں لکھی، البتہ تم ضرور بکواس کر رہے ہو اور ہماری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ خط تمہارے پاس کیسے آیا ہے؟ یہاں کئی یار دوست آتے ہیں، کسی نے رکھ دیا ہوگا۔ میں نے سپاہی کو پلاؤ والے برتن قبضے میں لینے کے لیے کہا، پھر حوالدار سے کہا، تم آس پاس کی 2-4 گلیوں کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور میاں اکبر علی کا پتہ معلوم کرو۔ میں نے رک کر منظور کی طرف دیکھا جو اب پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ یہ برتن میاں اکبر علی کے گھر سے آئے ہیں اور نرگس کا بھی اسی گھر سے پتہ چلے گا۔ حوالدار جانے لگا تو منظور نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہ چاول میاں اکبر کے گھر سے ہی آئے تھے، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پڑوسی اچھی چیز بھجوا دیا کرتے ہیں۔ یہ چاول ہمارے اصل والے گھر میں آئے تھے، میں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اگر آپ نے میاں صاحب کے گھر سے پتہ کروایا تو بات الٹی ہو جائے گی۔ کیوں بھائی، بات الٹی کیوں ہو جائے گی؟ میرا مطلب ہے کہ جب پولیس کوئی پوچھ گچھ کرتی ہے تو خواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، نرگس میاں اکبر علی کی کیا لگتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ بتانا ضروری ہے؟ سوال نہیں کرو، جواب دو۔ تم نہیں بتاؤ گے تو ہمیں میاں اکبر علی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اگر آپ پردہ پوشی کا وعدہ کریں تو میں ساری بات بتا دوں گا۔ منظور ہے، ابھی میں بڑے پیار سے باتیں کر رہا ہوں، اگر اسے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ میرا جرم کیا ہے؟ تم سر کے بالوں تک فیروز کے قتل میں ملوث ہو، اور یہ قتل نرگس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ خط اس بات کا ثبوت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نرگس نے بھی فیروز کو خط لکھے تھے۔ یہ بات اس خط کے مضمون سے ظاہر ہو رہی ہے، اور مجھے یہ خطوط حاصل کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تم اس ساری کہانی کے مرکزی کردار ہو۔ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں شام کو تھانے حاضر ہو جاؤں گا، اور آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ وغیرہ بھی۔ بکواس بند کرو، میں نے اسے ٹھڈا رسید کیا۔ تم زیر حراست ہو، چلو تھانے۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، میرے باپ کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ مجھے ایک رات بھی تھانے میں نہیں رکھ سکتے۔ میں تمہارے باپ کو بھی تھانے میں بند کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے سپاہیوں کی طرف دھکیلا۔ اسے تھانے لے چلو، میں میاں اکبر علی کا پتہ کرتا ہوں، وہ اسی کے باپ کا پڑوسی معلوم ہوتا ہے۔ سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ میں نے اس کے مکان کو تالا لگایا اور اسے سپاہیوں کے ساتھ ٹانگے میں بٹھا کر تھانے روانہ کر دیا۔ چاولوں کے برتن میں نے حوالدار کو تھمائے اور اس کے ہمراہ میاں اکبر علی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ ہم نے ایک دوسرا ٹانگا لیا اور اس میں جا بیٹھے۔ راستے میں مجھے نرگس نامی لڑکی کے خطوط کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے ٹانگے کو حکیم نجم الدین کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ اس دفعہ جس شخص نے دروازہ کھولا وہ فیروز کا بڑا بھائی پروفیسر انور علی تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور لسی پانی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، میں فیروز علی کا ذاتی سامان
یعنی کپڑے وغیرہ دیکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر وہ سامان جو وہ اپنے ساتھ لاہور لے کر گیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ سامان کل صبح یہاں پہنچا ہے، انور علی نے کہا۔ یہ سامان اس کا دوست طالب لے کر آیا ہے، وہ ابھی ادھر ہی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دوست سے بات کرنے کے لیے لاہور جانا پڑتا۔ آپ اسے بلا لیں اور پھر اس کا سامان بھی لے آئیں۔ وہ اندر گیا اور چند منٹوں کے بعد ایک 24-25 سالہ نوجوان کے ہمراہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا اٹیچی کیس بھی تھا۔ نوجوان قمیض اور پاجامے میں ملبوس تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اداسی پائی جاتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنا نام طالب جاوید بتایا۔ انور علی نے بتایا کہ وہ بھی شاعر تھا اور فیروز علی زیادہ عرصے اسی کے پاس رہا تھا۔ میرے استفسار پر طالب نے بتایا کہ فیروز نے 14 اکتوبر کی صبح اچانک ادھر آنے کا پروگرام بنایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک رات ٹھہر کر واپس آ جائے گا۔ میں نے اٹیچی کیس چیک کیا مگر اندر سے کوئی کاغذ برآمد نہ ہوا، اور یہ خاصی عجیب بات تھی۔ ایک شاعر کے سامان میں کاغذات کا پلندہ برآمد ہونا چاہیے تھا۔ مطبوعہ غزلیں، غیر مطبوعہ غزلیں، ادھوری غزلیں، ایک آدھ بیاض اور کچھ حسینوں کے خطوط وغیرہ وغیرہ، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر طالب کو گھورا، پھر پوچھا، فیروز کی بیاض غزلیں اور خطوط کہاں ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جواب انور علی نے دیا، فیروز کے کاغذات وغیرہ کا پیکٹ میں نے الگ رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا، اس میں سے آپ کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میرے مطلب کی چیز اسی پیکٹ میں ہے۔ میں نے کہا، آپ وہ پیکٹ میرے پاس لے آئیں، میں آپ کے سامنے ہی اسے چیک کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ پرائیویٹ خطوط ہیں۔ مجھے بھی پرائیویٹ خطوط کی ہی تلاش ہے، میں نے کہا، اور فیروز کے خط نکال کر دکھائے۔ یہ فیروز کے خط ہیں جو اس نے نرگس نامی لڑکی کو لکھے تھے۔ مجھے اس لڑکی کے خطوط کی تلاش ہے، ان سے قتل کا سراغ ملنے کی کچھ امید نظر آ رہی ہے۔ انور علی قدر ناگواری سے کاغذات کا پیکٹ لے آیا اور بولا، ملک صاحب، مرنے والے کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، نیک نامی اور بدنامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کسی کی اچھائیوں کو برائیوں میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بھائی کے قاتلوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پیکٹ کھولا اور ایک ایک کاغذ کو چیک کرنا شروع کیا۔ اس میں میری توقع سے زیادہ خطوط موجود تھے، کچھ دوستوں کے اور کچھ مداحوں کے تھے۔ مداحوں میں چند لڑکیاں بھی تھیں، نرگس کے صرف 2 خط تھے۔ میں نے بڑے غور سے دونوں خط پڑھے۔ لڑکی نہایت ہوشیار اور تیز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے محتاط انداز میں اظہار محبت کیا تھا اور کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ فیروز کی مجبوریوں کا زیادہ ذکر کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، آپ مجھے بھی اپنانا چاہتے ہیں اور اپنے چچا کی بیٹی سے منگنی بحال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ محبت کے معاملے میں بہت خود غرض لڑکی ہوں۔ محبوب کی بلا شرکت غیر ملکیت چاہتی ہوں۔ میں شراکت کی قائل نہیں ہوں۔ منظور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے خواہ سے اپنا رقیب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اختر محض کاٹ کا الو ہے، وہ ساری عمر باپ کی گدی پر گزار دے گا اور اس کی توند غبارے کی طرح پھولتی رہے گی۔ بتاؤں آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ فضاؤں میں اڑنے والے شاہین ہیں اور وہ زمین پر رینگنے والا کچھوا۔ دوسروں پر بھروسہ نہ کریں، اپنا راستہ خود صاف کریں۔ میرا راستہ بھی آپ ہی نے صاف کرنا ہے۔ بات کی باتیں بعد میں۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جلا دیں، سخت تاکید ہے۔ اگر یہ خط کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، صرف اور صرف آپ کی نرگس۔ اس کی تاکید کے باوجود فیروز نے خط نہیں چلایا تھا اور اب وہ زیادہ خطرناک ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے طالب سے پوچھا، آپ اس نرگس نامی لڑکی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا، پھر بولا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس لڑکی کا نام نرگس ہے اور یہ فیروز سے محبت کرتی تھی۔ فیروز نے 1-2 مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا
مگر کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ انور علی نے کہا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نرگس کا معاملہ نہ اٹھائیں، اس سے یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ آپ نے دوسری بار کی بات کہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بھائی کے قاتلوں کو چھوڑ دوں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ان باتوں کو ظاہر کیے بغیر قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کا وہیں ذکر کیا جائے گا جہاں ان کی ضرورت ہوگی۔ اگر محبت کی اس داستان کا قتل سے تعلق ثابت نہ ہوا تو اس کا ذکر تفتیش تک محدود رہے گا، ورنہ یہ کہانی عدالت میں بھی سنی جائے گی اور ہر جگہ اس کا چرچا ہوگا۔ میں نے ضروری کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے۔ یہ کاغذات تفتیش مکمل ہونے کے بعد آپ کو مل جائیں گے، بشرطے کہ عدالتی کارروائی کے لیے ان کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ کاغذات میں ایک ڈائری بھی تھی جسے حوالدار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکل آئی۔ وہ ایک حسین لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، آپ کے لیے اداس نرگس۔ نیچے ایک شعر بھی تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے وہ تصویر اپنی تحویل میں لے لی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میاں اکبر علی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ وہ کپڑے کا تھوک کا بیوپاری تھا اور خاصا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ دروازہ ایک ملازم نے کھولا اور ہمیں دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہ کٹے ہوئے جسم کا مضبوط نوجوان تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، گلے میں سیاہ تعویذ تھا اور اس نے نوکیلی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ہمیں جھک کر سلام کیا اور بولا، سرکار، میاں صاحب اس وقت گھر پر نہیں ہیں، وہ دکان پر ہوں گے۔ وہ بڑی عاجزی سے بات کر رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جی، میرا نام مظفر ہے لیکن لوگ جفو کہتے ہیں۔ ادھر کیا کرتے ہو؟ میاں صاحب کا ٹانگا چلاتا ہوں، فرصت میں گھر کے دوسرے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اندر سے کسی عورت نے اسے پکارا، وے جفو، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ بولنے والی دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ کون ہے باہر؟ جفو ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، بڑی سرکار آئی ہیں۔ اسی لمحے ایک بنی سنوری عورت دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس نے گوٹے والا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے آس پاس معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے تیوری چڑھائی، بولی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ حوالدار نے کہا، ابھی ایک مرد ہم سے باتیں کر رہا تھا، اس نے اپنا نام جفو بتایا تھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ عورت نے حقارت سے حوالدار کی طرف دیکھا، وہ ہمارا ملازم ہے۔ اچھا جی، دیکھنے میں تو مرد ہی لگتا تھا۔ اونترا، عورت نے ہاتھ نچایا، بندے دی بوتھی بھیڑی ہوئے تے گل تو چنگی کر چھڈے۔ بات ختم کرتے اس نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے حوالدار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتنوں سے کپڑا ہٹایا اور پوچھا، یہ برتن آپ ہی کے ہیں؟ لگتے تو ہمارے ہی ہیں، عورت نے بھویں سکیڑی۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، نرگس آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس کی خود اعتمادی کمزور پڑ گئی، بولی، بات کیا ہے؟ بات ذرا لمبی ہے اور پردے والی بھی ہے۔ میں نے کہا، دروازے پر کرنی مناسب نہیں ہوگی۔ اس نے ہمیں رکنے کے لیے کہا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد ایک ملازمت دروازے پر آئی اور ہمیں ایک سجی ہوئی بیٹھک میں لے گئی۔ عورت پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس نے ہمیں صوفے پر بٹھایا اور دوبارہ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بعد میں اس کا نام عائشہ بی بی معلوم ہوا۔ وہ میاں اکبر علی کی بیوی تھی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، نرگس آپ کی بیٹی ہے؟ نہیں، بہو ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا یہ جواب سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا، آپ نے برتنوں کے بارے میں پوچھا تھا؟ اس سوال کا جواب نرگس دے گی، اسے ذرا یہاں بلائیں۔ حوالدار نے کہا، اس رکابی میں پلاؤ ہے اور یہ پلاؤ بھی آپ ہی کے گھر کا معلوم ہوتا ہے۔ عائشہ بی بی نے پلیٹ ہٹا کر پلاؤ دیکھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نرگس غالباً دوسرے کمرے میں موجود تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ عائشہ بی بی نے دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا، تو نے پولیس والوں کی دعوتیں کرنی شروع کر دی ہیں؟ نرگس نے جو جواب دیا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔
दोनों बोलती हुई कोठी के दूसरे हिस्से में चली गईं। 5-6 मिनट के बाद आयशा बीबी बहू को लिए हुए कमरे में दाखिल हुई और बोली, यह है मेरी बहू नरगिस। ये कहती है कि इसने किसी पुलिस वाले को खाना नहीं दिया। नरगिस रहम तलब नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी। मैंने आयशा बीबी से मुखातिब होकर कहा, देखें बहन, बात सिर्फ बर्तनों और चावलों की होती तो हम यहाँ ना आते। ये मामला बहुत गहरा है, बल्कि साफ बात यह है कि हम एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। इस वक्त आपको बहुत सी तकलीफदेह बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए आप इत्मीनान से बैठ जाएं। आयशा बीबी ने मेरी बात पर कोई तबसरा नहीं किया और गुस्सीली नज़रों से अपनी बहू को घूरने लगी। मैंने नरगिस से पूछा, बीबी तुम ये पुलाव किसके लिए लेकर गई थी? मैं ये पुलाव नूर हुसैन पटवारी के घर देकर आई थी। हमारा काम एक सवाल पर ख़त्म नहीं होगा। मैंने कहा, सच बोलोगी तो जल्दी बात ख़त्म हो जाएगी। नूर हुसैन के घर में तुमने किसको ये पुलाव दिया था? वो चाची को दिया था। मैंने हवलदार से कहा, नूर हुसैन पटवारी के घर जाओ और चाची से पूछो कि नरगिस ने जो पुलाव दिया था वो कहाँ है। वो जी, मेरा ख्याल है कि मैंने मंजूर को पुलाव दिया था और दरवाजे से ही वापस आ गई थी। मंजूर 2 रोज़ से दूसरे मकान में रह रहा है और ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जब तुम मंजूर हुसैन को दूसरे मकान में पुलाव देने गई थी, उस वक्त दिन के 2 बजे थे और हमारा एक आदमी गली के कोने पर बैठा मकान की निगरानी कर रहा था। तुमने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। आयशा बीबी उसीली नज़रों से बहू को घूर रही थी, मगर हमारी मौजूदगी में कुछ कहने से गुरेज कर रही थी। मैंने नरगिस से पूछा, तुम्हारा कब से मंजूर के ठिकाने पर आना जाना है? आयशा बीबी गुस्से से बोली, थानेदार साहब, मुझे ये फजूल सवालात पसंद नहीं हैं। आप हमारे घर में बैठकर हमें जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ है, नरगिस ने सास की शय पाकर कहा। मैं इज़्ज़तदार औरत हूँ, मुझे किसी के ठिकाने पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं कभी गई हूँ। फिरोज़ अली फरियाद को जानती हो? मैंने पूछा। वो बड़ा अच्छा शायर था। मैं किसी शायर वायर को नहीं जानती, मुझे किसी गैर मर्द को जानने की क्या ज़रूरत है। वो अपने सास की तरफ मुड़ी। खाला जी, इनसे कहें कि यहाँ से छुट्टी करें। आयशा बीवी ने कहा, मेरे बहू की बात आपने सुन ली है, अब आप यहाँ से जाएं। मैंने जेब से नरगिस की तस्वीर निकाल कर दिखाई और कहा, यह आपकी बहू की तस्वीर है। इसके पीछे लिखा है, आपके लिए उदास नरगिस। इसे पूछें, ये तस्वीर इसने किसको भिजवाई थी और ये किसके लिए उदास रहती है? आयशा बीबी ने दोबारा गुस्से से बहू की तरफ देखा। क्यों नहीं, ये तस्वीर तूने किस लगते को भेजी थी? ये तस्वीर, ये तो मैंने अपने वीर को दी थी, हवलदार ने धीमी आवाज़ में कहा। रोंदी यारानू ले ले नाम भरावा दे। मैंने इसका ख़त निकाल कर दिखाया, और यह ख़त भी तुमने अपने वीर को लिखा था। ख़त देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसी लम्हे बैठक का बैरूनी दरवाज़ा पुरशोर आवाज़ के साथ खुला और 3 आदमी बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। सबसे आगे जो नौजवान था, उसका डील डोल गेंडे जैसा था और वज़न 2.5 मन के करीब होगा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पीछे मुजफ्फर और चप्पू था। तीसरा नौजवान भी मुलाजिम मालूम होता था। बाद में उसका नाम मुराद खान और गेंडे नुमा नौजवान का नाम मियाँ अख्तर अली मालूम हुआ। वो मियाँ अकबर अली का बेटा और नरगिस का शौहर था। बेबे जी, ये क्या हो रहा है? अख्तर ने अपना सांस दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। इन पुलिसियों को अंदर आने की इजाज़त किसने दी है? इजाज़त तो मैंने ही दी है, आयशा बीवी ने कहा। ये कहते हैं कि तेरी बीवी नरगिस मंजूर के लिए खाना लेकर गई थी। तो फिर क्या हुआ? इसने बेपरवाही से कहा और मेरी तरफ मुड़ा। मंजूर अपना यार है और ये मेरी बीवी है। ये कहीं भी जाए, आपका क्या नुकसान है? आप मेहरबानी फरमा कर यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। इसकी आवाज़ भारी और फंसी फंसी थी। ऐसा दिलवाला तो हमने कभी नहीं देखा, हवलदार ने कहा। जो अपना यार, वो अपनी घरवाली का भी यार। ओए हवलदारा, ज़रा मुंह संभाल के, अख्तर अली ने कहा। मेरा दिमाग उलट गया तो फिर सत्तई खैरां। कल सुन काका, ज़्यादा औखा ना हो।
میں نے کہا، ہم تمہاری بیبی کی اجازت سے اندر آئے ہیں۔ خاندانی لوگ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ عزت سے بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم سرکاری ڈیوٹی پر ہیں، ایک قتل کی تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں کاری سرکار میں مداخلت کے جرم میں اندر بند کر دیں گے۔ بہت اچھا سرکار، کر لو تفتیش، اس نے کہا اور خصوصی نظروں سے اپنی بیوی کو گھورا۔ تو کیا بھیڑ کی طرح منہ اٹھائے کھڑی ہے؟ چل اندر۔ پہلوان، اصل معاملہ تیری بیوی کا ہے، اس کو ابھی ادھر ہی رہنے دے۔ ہمارے ہاتھ اس کے کچھ عشقیہ خط لگے ہیں، یہ مقتول شاعر سے عشق کرتی تھی۔ تے پھر بیوی آپ کی ہے یا میری؟ اس کو ہر کام کی کھلی چھٹی ہے۔ چل کڑیے اندر۔ وہ اس انکشاف پر چونکا نہیں تھا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ وہ نہایت دیوس آدمی تھا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی تھی کہ اسے یہ کہانی پہلے سے معلوم تھی۔ ذرا یہ 2-4 لائنیں تو سن لو، میں نے نرگس کا خط کھولتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ تو چلے کہ تمہاری حسین بیوی تمہارے بارے میں کتنے اچھے خیالات رکھتی ہے۔ آپ یہ خط مجھے دے دیں، میں خود ہی پڑھ لوں گا۔ پھر تو اس نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ سنو، لکھتی ہے، اختر محض کاٹ کا الو ہے، وہ ساری عمر باپ کی گدی پر گزار دے گا اور اس کی توند غبارے کی طرح پھولتی رہے گی۔ اختر علی کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی توند پر رینگ گیا۔ میں نے خط کی اگلی سطر پڑھی۔ بتاؤں آپ میں اور اختر میں کیا فرق ہے؟ آپ فضاؤں میں اڑنے والے شاہین ہیں اور وہ زمین پر رینگنے والا کچھوا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نمودار نہیں ہوا۔ بولا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ مجھے کچھوے کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتی رہتی ہے، اور میں اسے بھیڑ کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتا رہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، یہ خط مجھے دے دیں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور یہ 100 روپے رکھ لیں۔ نوٹ ابھی جیب میں ہی رکھو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خطوں کے علاوہ بھی میرے پاس بہت کچھ ہے، اگر سودا کرنے کا ارادہ ہو تو تھانے آ جانا۔ میں نے دوسرے ملازم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جوان، تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام مراد خان ہے، اس نے ہلے بغیر جواب دیا۔ تمہارے جیسے جوان کو تو پولیس میں ہونا چاہیے۔ میں نے تعریفی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ رہتے کہاں ہو؟ اس نے تعریف سے متاثر ہو کر اپنا پتہ بتا دیا۔ میں نے اس کے پتے کو ذہن میں محفوظ کر لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تھانے میں منظور کے کچھ ملنے والے اور سفارشی آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے نہ تو کسی کو ملاقات کی اجازت دی اور نہ ہی کسی سفارش پر کان دھرے۔ رات کو میں نے منظور کو پوچھ گچھ کے لیے ایک ASI کے سپرد کر دیا۔ اگلی صبح ASI نے پوچھ گچھ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات سے مجھے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ منظور سے اب مزید راز اگلوانے میں مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس وقت مجھے کچھ اور کام کرنے تھے، اس لیے میں نے منظور سے پوچھ گچھ کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ قتل کے سلسلے میں نے عدالت سے 3 آدمیوں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ ان میں اختر علی، مظفر عرف جیفو اور مراد خان شامل تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں آرام کے گھر سے گھر چلا گیا، کیونکہ اگلی رات میرا جاگنے کا پروگرام تھا۔ رات کے 11 بجے میں نے 3 چھاپوں مار پارٹیاں ترتیب دیں۔ 2 پارٹیوں کو مراد خان اور جیفو کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا اور تیسری پارٹی کو اپنے ساتھ لے کر میاں اکبر علی کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے سپاہیوں کو کوٹھی کے ارد گرد پھیلا دیا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ میرے ساتھ صرف ASI تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے چھت سے نیچے جھانکا اور تہکمانہ لہجے میں کہا، اوئے کون ہے اس وقت؟ آدھی رات کے وقت، اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں، صبح آنا۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ مظفر کوچوان کی آواز تھی۔ اگرچہ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، مگر جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں تاریکی تھی۔ میں نے ASI کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ جیفو ہے، اسے کسی بہانے نیچے بلاؤ۔ بھائی صاحب، میں چوکیدار ہوں، ASI نے اوپر منہ کر کے کہا۔ یہ آپ کے دروازے کے سامنے ایک گٹھری پڑی ہے۔ کیا ہے اس گٹھری میں؟ اوپر سے پوچھا گیا۔ کچھ زیور اور نقدی ہے۔ اس کو چھیڑنا نہیں، میں نیچے آ رہا ہوں۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد جیفو سین والے دروازے سے باہر نکل کر اس دروازے کی طرف بڑھا
جس کے قریب ہم کھڑے تھے۔ اس نے سم والی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور سینہ پھلا کر چل رہا تھا۔ چند قدم آگے آنے کے بعد وہ ٹھٹک گیا۔ واضح طور پر اس نے ASI کی وردی دیکھ لی تھی۔ اوئے، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے لاٹھی کو مدافعانہ انداز میں پکڑ لیا۔ تم تو پولیسیے ہو؟ ASI اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، آگے نہ آنا، اس نے کہا، ورنہ کنا کھول دوں گا۔ ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میں نے سیٹی بجائی اور ریوالور نکال کر آگے بڑھا۔ جیفو، میں ملک صفدر آیات ہوں، لاٹھی زمین پر رکھ دو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ سیٹی کی آواز سن کر دیگر سپاہی بھی اس طرف آ گئے۔ جیفو کا خیال تھا کہ وہ جلدی سے کوٹھی میں گھس جائے گا، لیکن آگے پیچھے پولیس کے آدمیوں کو دیکھ کر اس نے گالی نکالی اور لاٹھی کو گٹکے کے انداز میں گھمانے لگا۔ سپاہی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا۔ جیفو لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ سپاہیوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے زمین پر گرا لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ فائر کی آواز سن کر کوٹھی سمیت آس پاس کے مکین جاگ گئے اور دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ کوٹھی کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی باہر آ گئے۔ آگے والا اختر علی تھا۔ اس نے دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی کہا، اوئے، یہاں کیا بدماشی ہو رہی ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اس کے ہاتھ میں ڈبل بیرل شاٹ گن نظر آ رہی تھی۔ خیر ہے اختر علی، میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں۔ تمہارے کوچوان نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا تھا۔ پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا تھا؟ اختر علی نے آنکھیں جھپکتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ یہاں تو ہر طرف وردیاں ہی وردیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا، جس نے تیزی سے شاٹ گن پر ہاتھ ڈالا اور اسے جھٹکا دے کر اختر کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اختر گالیاں دیتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ میں نے اس کی پسلیوں سے ریوالور لگاتے ہوئے کہا، خبردار، کوئی بک بک نہ کرنا ورنہ پسلیوں میں سوراخ کر دوں گا۔ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آئل لگاؤ اس گینڈے کو ہتھ کڑی۔ ایک سپاہی نے اسے قابو کیا اور دوسرے نے ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ بھینسے کی طرح پچھاڑنے اور ٹکرانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے ہی وزن کی وجہ سے زمین پر گر پڑا۔ دوسرا شخص اس کا باپ میاں اکبر علی تھا۔ اس نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا، آپ نے میرے بیٹے کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا وارنٹ گرفتاری ہے۔ میں نے جیب سے وارنٹ نکال کر اسے دکھایا۔ اس کو پڑھنا چاہیں تو اندر سے بتی لے آئیں۔ ان دونوں کو ہم نے فیروز علی کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میاں اکبر علی نے کہا، پورا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مجھے جانتا ہے۔ ان دونوں کی ہتھ کڑی کھول دو اور اندر بیٹھ کر میرے ساتھ بات کرو۔ کیا بات کریں اندر بیٹھ کر؟ وہی بات جو ایسے موقع پر پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ آس پاس کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میاں صاحب، اگر آپ رشوت دے کر ان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو بھول جائیں، آپ نے غلط دروازے پر دستک دی ہے۔ ان کی ہتھ کڑیاں نہیں کھلیں گی۔ اچھا، آپ مجھے بہت اناڑی قسم کے تھانے دار لگتے ہیں۔ ہم اس حکیم کے پتر کو جانتے تک نہیں۔ اختر علی کا اس کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی بہو اس شاعر کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کر رہا، آپ عزت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو عشق کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ پوچھیں اس سے، اور اگر ٹھوس ثبوت چاہیے تو تھانے آ جائیں۔ اس نے بیٹے کو تسلی دی، مجھے دھمکی دی اور اپنے گھر کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں عورتیں کھڑی تھیں۔ جو پارٹی مراد خان کو گرفتار کرنے گئی تھی وہ ہم سے پہلے واپس پہنچ چکی تھی۔ مراد خان کی گرفتاری میں انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے تینوں کو الگ الگ بٹھا دیا اور منظور حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا، ملک صاحب، میری حالت بہت خراب ہے۔ آپ کے آدمیوں نے مجھے سگریٹ کا ایک ٹوٹا تک نہیں دیا۔ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس نے فوراً ایک شعر سنا دیا اور بولا، ملک صاحب، پیتا ہوں اس لیے کہ جل جائے جوانی، واللہ کسی شوق کے مارے نہیں پیتا۔
یقین کریں سگریٹ کے بغیر میں آپ کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں نے سگریٹ کا ایک پیکٹ منگوا کر سامنے رکھ دیا اور پھر کہا، سگریٹ تمہیں مل جائے گی، پہلے سچ بولنے کا وعدہ کرو۔ وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سگریٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا اور پوچھا، فیروز کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس نے ہاتھ مزید لمبا کیا۔ اس وقت میرے دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ سگریٹ پیتا جاؤں گا، دماغ کھلتا جائے گا۔ میں نے سگریٹ اور ماچس کا پیکٹ اسے تھما دیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور آہستہ آہستہ کہانی سنانا شروع کی، لیکن اس میں جھوٹ کی آمیزش تھی۔ وہ اپنا دامن بچا کر بات کر رہا تھا، تاہم قتل کا معمہ کسی قدر واضح ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں اطمینان سے سنتا رہا۔ کہانی ختم ہونے سے پہلے اس کا سگریٹ ختم ہو گیا، لیکن میں نے اسے دوسرا سگریٹ نہیں دیا اور کہا، تم نے تھوڑا سچ اور بہت سچ جھوٹ بولا ہے۔ فی الحال دوسرے کمرے میں جا کر سچ بولنے کی پریکٹس کرو۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ تمہاری کہانی سنوں گا اور تمہیں سگریٹ بھی دوں گا۔ اسے میں نے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اختر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا چہرہ اور گریبان گیلا ہو رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، اس کی قمیض کیوں گیلی ہے؟ کیا اس نے آنسو بہائے ہیں؟ جناب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، حوالدار نے کہا۔ اس نے بیٹھتے ہی خراٹے لینے شروع کر دیے تھے۔ ہم نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ اختر علی نے برہمی سے کہا، بکواس کرتا ہے، چھینٹے نہیں مارے، بالٹی بھر کے ڈالی تھی۔ یہ بکتا ہے جی، حوالدار نے کہا۔ آپ فارغ ہو جائیں، پھر ہم اس سے باتیں کریں گے۔ ہاں تو برخوردار۔ میں اختر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ ذرا ہوشیار، خبردار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اگر خراٹے لیے تو مجھے واقعی پانی کی بالٹی منگوانی پڑے گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بیوی کو عشق کے علاوہ اور کس بات کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ یہ بات میں نے ایسے ہی غصے میں کہی تھی۔ ٹھیک، اب غصے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ تھانہ ہے، یہاں صرف ہم غصہ کر سکتے ہیں۔ منظور حسین 2 روز سے ہمارا مہمان ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے ایک کہانی سنائی ہے۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ سچ بولو گے تو منجی بسترا مل جائے گا، نہیں تو ساری رات کہانیاں ہوتی رہیں گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے عشق کا کافی پہلے سے علم تھا؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ کر لو جو کرنا ہے، نہیں جواب دیتا۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس بات پر تم نے بیوی پر سختی کی اور اسے مارا پیٹا۔ وہ شہر کی بچی تمہارے سامنے ڈٹ گئی اور تمہاری مردانگی کا پول کھولنے کی دھمکی دیتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تم اس دھمکی سے ڈر گئے کیونکہ تمہارے جیسے گینڈے کے لیے یہ بہت شرم کی بات تھی، لہٰذا تم نے بیوی کو آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن فیروز علی کے پیچھے گنڈے لگا دیے اور اسے دھمکی دے کر بستی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آگے کی کہانی تم سناؤ گے؟ نہیں تو کل صبح اسی تھانے میں تمہاری نام نہاد بیوی یہ کہانی سنائے گی جسے تم نے اپنا پردہ رکھنے کے لیے عشق کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ تمہارے اس ایک جملے کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں سچی ہیں اور یہ ساری باتیں اس شخص نے بتائی ہیں جسے تم اپنا یار سمجھتے ہو، یعنی منظور حسین نے، اور اب قتل کے منصوبے کے بارے میں بات ہو جائے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تمہاری بیوی اور منظور حسین دونوں تمہارے خلاف بیان دیں گے اور تمہاری موٹی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے لیے ان دونوں کا بیان کافی ہوگا۔ اس جھورے کمینے نے میرے خلاف بیان دیا تو وہ خود بھی نہیں بچے گا، میں اس کا پول کھول دوں گا۔ وہ تمہارے خلاف بیان دے چکا ہے۔ اگر اپنی گردن بچانی چاہتے ہو تو ان 2 جوانوں کا نام بتا دو جن کو تم نے پرانے بھٹے پر بھیجا تھا اور انہوں نے لاٹھیوں سے فیروز کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شریف خان کے بیان کے مطابق قاتل 2 تھے اور انہوں نے لاٹھیوں سے فیروز کو قتل کیا تھا۔ یہ بات ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا اختر علی کا حیران ہونا ایک طبعی امر تھا، کیونکہ مجھے قاتلوں کی تعداد
اور آلات قتل کا صحیح علم تھا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اختر علی نے پوچھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے مظفر کوچوان نے گٹکے کا مظاہرہ کیا تھا اور ہم نے اس کی سم والی لاٹھی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں نے حوالدار کو بھیج کر یہ لاٹھی منگوا لی اور اختر علی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے 2 میں سے ایک آلائے قتل، دوسری لاٹھی صبح تک برآمد ہو جائے گی اور ہمارے پاس قتل کا ایک عینی گواہ بھی موجود ہے۔ جس وقت تم اور تمہارے ساتھی فیروز پر لاٹھیاں برسا رہے تھے، وہ اپنے گھوڑے پر ادھر سے گزر رہا تھا۔ تم دونوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ عینی گواہ ایک معتبر اور صاحب حیثیت آدمی ہے۔ وہ جی اس کو دھوکہ ہوا ہوگا، اختر علی نے گھبرا کر کہا۔ اس وقت میں اپنی دکان پر تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کیا اور پوچھا، اس وقت؟ کس وقت؟ تمہیں یہ بات اتنی جلدی کیسے یاد آ گئی کہ قتل کس وقت ہوا تھا اور تم اس وقت کہاں تھے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کریں اور جتنی رقم چاہیے وہ بھی بتا دیں۔ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہم آپ کو نہال کر دیں گے۔ میری 2 نالی بندوق بھی تحفے کے طور پر رکھ لیں، بس میرا اس معاملے میں نام نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ہو جائے گا، میں نے چالاکی سے کہا، لیکن ہمیں خانہ پوری کے لیے قتل کے ملزم بھی تو چاہیے۔ ملزم تو آپ کے پاس پہلے ہی سے موجود ہیں۔ کون سے؟ مراد اور جیفو اور منظور حسین، اسے بھی شامل کر لیں۔ منصوبہ تو اسی نے بنایا تھا۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور مظفر کوچوان کو بلا لیا۔ اب وہ کافی شریف آدمی لگ رہا تھا۔ کیوں وہی گٹکے باز؟ کیا حال ہے تمہارا؟ سرکار نوکر ہوں آپ کا، اس نے مکاری سے کہا۔ ادھر اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جا۔ جی؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ جی، اختر علی نے اپنی جان بچانے کے لیے ساری کہانی سنا دی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ فیروز کو تم نے اور مراد خان نے لاٹھیوں سے قتل کیا تھا۔ ایک لاٹھی تو یہ رکھی ہے اور دوسری صبح تک مل جائے گی۔ اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ہمیں ساری کہانی معلوم ہو چکی ہے، میں نے مزید کہا۔ جس وقت تم اور مراد خان چہروں پر ڈھانٹے باندھے فیروز پر لاٹھیاں برسا رہے تھے، اس وقت ایک گھڑ سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ساری واردات دیکھی تھی اور کچھ دور تک تم دونوں کا پیچھا بھی کیا تھا۔ منظور حسین نے بھی تمہارے خلاف بیان دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اگر تم اور مراد اقرار جرم کر لو تو ہم بڑا ملزم اختر علی کو بنائیں گے اور تمہاری سزا کم کروانے کی کوشش کریں گے۔ میں میاں صاحب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ مجھے 2-4 منٹ کے لیے میاں صاحب سے ملنے کی اجازت دیتے، میاں اختر علی سے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، دوسری لاٹھی کوٹھی کے کس کمرے میں رکھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ میاں اختر علی کے کمرے میں ہوگی۔ میں نے اسے ایک کونے میں بٹھا دیا اور مراد خان کو بلا کر اس کو بھی اقرار جرم کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ چپ سا ہو گیا، تاہم اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر سزا کا خوف طاری تھا۔ میں نے دونوں کو دیوار کی طرف منہ کرا کے بٹھا دیا اور حوالدار سے کہا کہ اختر علی کو بلا کے لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی اختر علی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے تھے اور وہ اس حالت میں بھی خراٹے لے رہا تھا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، ایسا مست آدمی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ سولی پر نیند آنے والا محاورہ انہی لوگوں کی وجہ سے بنا ہے۔ اسے بیدار کرنے میں 15-20 منٹ لگ گئے۔ جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے کہا، تمہارے ملازموں نے اقرار جرم کا وعدہ کر لیا ہے۔ شکر ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اب مجھے منچی بستر دے دیں، میں صبح گھر چلا جاؤں گا۔ ابھی ایک کام باقی ہے، اس کے بعد منچی بسترے کی بات کریں گے۔ ہمیں دوسری لاٹھی کی ضرورت ہے۔ اوئے چیفو، جا دوڑ کے لاٹھی لے آ۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ وہ میرے کمرے میں الماری کے پیچھے رکھی ہے۔ بات ختم کرنے کے 15 سیکنڈ بعد وہ خراٹے لینے لگا۔ میں نے باقی کارروائی
صبح تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور چند معتبر گواہوں کی موجودگی میں اختر علی کی نشاندہی پر لاٹھی برآمد کر لی۔ اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نرگس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ اس وقت تک جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں ان میں سے کچھ ایسی تھیں جن کی نرگس ہی تصدیق کر سکتی تھی۔ اس دفعہ اختر علی کی ماں نے کوئی اعتراض نہیں کی۔ اس نے مجھے 4-5 منٹ تک انتظار کروایا، پھر نرگس کے کمرے میں لے گئی اور مجھے وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ نرگس بنی سنوری پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا۔ پھر اس نے دوپٹہ سر سے اتار کر بستر پر پھینک دیا اور اپنے بال کھول دیے۔ میں دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس ساز کی ہدایت پر وہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن خود بھی خاصی تجربے کار لگتی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے فیروز کے خط کا یہ جملہ یاد آ گیا، یہ نرگس نہیں نرگس ہے۔ ملک صاحب، میں آپ کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، میری صرف ایک درخواست ہے، میرے سہاگ کو چھوڑ دیں۔ تمہیں اپنے عاشق کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ وہ بزدل تھا، اس نے بے ساختہ کہا، اور بزدلوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ جو شخص اپنی حفاظت نہیں کر سکا وہ میری کیا حفاظت کرتا؟ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اس کی اداؤں پر ہو رہی تھی۔ اس نے گہرے گلے والی ریشمین قمیض پہن رکھی تھی اور والہانہ انداز میں میرے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ تسی اس وردی وچ بڑے سونے لگ رہے ہو، اس نے آنکھوں میں خمار بھر کر کہا۔ میں نے کہا، یہ ادائیں رہنے دو، گھر میں سب لوگ موجود ہیں، کوئی اندر آ جائے گا۔ فکر نہ کریں، کوئی نہیں آتا، میں تمہارا بیان لینے آیا ہوں۔ اچانک اس نے میرے سینے پر سر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے گرفتار کر کے تھانے لے جائیں، یہاں خطرہ ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور اسے ایک طرف ہٹا کر فوراً باہر نکلا۔ دروازے کے قریب عائشہ بی بی کھڑی تھی۔ وہ مجھے باہر نکلتے دیکھ کر بری طرح چونک گئی۔ برآمدے کے دوسرے کونے پر مجھے 2-3 آدمی نظر آئے جو مجھے باہر نکلتے دیکھ کر تیزی سے کمرے میں ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے لیے پھندا تیار کیا گیا تھا۔ ان 3 آدمیوں میں ایک میاں اکبر علی تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے سے نرگس کی طرف دیکھا اور تہکمانہ لہجے میں کہا، جلدی تیار ہو کر باہر آ جاؤ، تم زیر حراست ہو، تمہارا بیان تھانے میں ہوگا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ عائشہ بی بی نے پوچھا، اس معصوم کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا، معصوم آپ کا بیٹا ہے، اصل ملزم آپ کی بہو ہے، اس نے منظور کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا۔ میاں اکبر علی بھی برآمدے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ تھانے دار صاحب نرگس کو گرفتار کر کے تھانے لے جا رہے ہیں، عائشہ بی بی نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ اختر بے گناہ ہے۔ میاں اکبر علی نے نرگس کی گرفتاری پر کوئی تعرض نہیں کیا۔ تھانے پہنچ کر نرگس نے کہا، میرے ساس سوسن نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے مجھے اپنا آپ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ دل لگی کرنے کی کوشش کرتے تو وہ لوگ گواہوں کے ساتھ اندر آ جاتے اور آپ کے افسروں تک سارا معاملہ پہنچا دیتے۔ میں نے پوچھا، تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میرے ساتھ ہمدردی کیوں؟ یہ بہت ذلیل لوگ ہیں، میں اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، میرا میکا چک جھمرا میں ہے، آپ مجھے وہاں پہنچا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کیا خاوند کے پاس نہیں رہو گی؟ خاوند؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یہ سوال اس شخص کے سامنے کریں جو خود کو میرا خاوند سمجھتا ہے۔ میں نے اختر علی کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا، تمہاری بیوی تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس کو بھی تھانے لے آئے ہیں؟ ہم اس کو تمہاری بیوی سمجھ کر لائے ہیں، مگر یہ تمہاری بیوی ہونے سے انکاری ہے۔ یہ اس قسم کی بکواس کرتی ہی رہتی ہے۔ میں تیری بیوی ہوں؟ نرگس نے چیخ کر کہا، کمینے ذلیل، تو میرا خاوند ہے، جلاہے، تم لوگوں نے اپنا پردہ رکھنے کے لیے مجھے گھر میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اب انتہا ہو چکی ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تو نے جو گل کھلائے تھے وہ اپنی جگہ پر، آج تیرے ماں باپ نے مجھے تھانے دار کو اپنا آپ پیش کرنے کے لیے کہا تاکہ تجھے رہائی مل جائے،
کیا ان ذلیل کاموں کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں؟ تمہاری بہنیں مر گئی ہیں؟ اختر علی کچھ دیر تک اسے غصے سے گھورتا رہا، پھر بولا، پاگل کی بچی، یہ گھر کی باتیں یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فکر نہ کر، اب میں تیرا اچھی طرح بندوبست کروں گا۔ ملک صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، میں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ نرگس نے فکر مند نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ اس قاتل کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے قاتلوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ فکر مندی اختر علی کے چہرے پر پہنچ گئی، بولا، لیکن ملک صاحب، آپ نے تو میرے ساتھ بات پکی کر لی تھی۔ بات اب بھی پکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاتل کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ میں نے نرگس کی طرف دیکھا۔ بی بی، تم فکر نہیں کرو، یہ شخص اب تمہیں پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی رہائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تمہارا بیان وغیرہ کے بعد میں تمہیں چک جمرہ جانے والی ٹرین پر سوار کروا دوں گا۔ اختر علی شور مچانے لگا۔ میں نے اسے حوالات میں بھجوا دیا اور نرگس کا بیان نوٹ کرنے کے لیے ہیڈ کلرک کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مختلف لوگوں کے بیانات سے جو حقائق سامنے آئے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ اس کہانی کے دو مرکزی کرداروں یعنی نرگس اور فیروز علی کی ملاقات پٹواری نور حسین کے گھر میں ہوئی، اور دونوں نے پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ نرگس کیوں غیر مرد کی طرف مائل ہوئی، اس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اختر علی انتہائی بے حس اور کاروباری شخص تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کھانے کے بعد بآواز بلند ڈکال لے کر سیدھا بستر کا رخ کرتے ہیں۔ نرگس پڑھی لکھی اور احساس لطیف رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن سسرال میں اس کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب حال مست لوگ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک شاعر کی طرف مائل ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد نرگس نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور طویل رگڑے جھگڑے کے بعد اختر علی کو ہاں کرنا پڑی۔ اس نے نرگس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے منظور حسین کے ذریعے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نرگس فیروز علی سے شادی کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے فیروز کے پیچھے غنڈے لگا دیے اور اسے بستی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ منظور حسین مکار آدمی تھا۔ وہ ظاہر میں نرگس کی حمایت کرتا تھا، مگر در پردہ اختر علی کو ساری باتیں بتا دیتا تھا۔ اس دوغلی پالیسی کی وجہ سے اس نے نرگس سے تعلقات بھی استوار کر لیے اور اختر علی کو بھی اعتماد میں لیے رکھا۔ نرگس اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر دل کی ساری باتیں بتاتی رہی تھی، اور منظور اسے جھوٹی تسلیاں دیتا رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اختر علی سے آزاد کروا کے اس کی شادی فیروز سے کرا دے گا۔ اس کا فیروز سے بھی رابطہ تھا، وہ اسے بھی سبز باغ دکھاتا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اختر علی سے کہا، جب تک یہ شاعر زندہ ہے تمہاری بیوی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ گھر سے بھاگ نہ جائے۔ بھاگتی ہے تو بھاگ جائے، اختر علی نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ علاج بہت آسان ہے، شاعر کا پتہ صاف کروا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، نہ ہی مجھے قتل کا کوئی تجربہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فیروز لاہور میں ہوتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ فیروز کو نرگس سے ملاقات کا جھانسا دے کر بستی سے باہر کسی ویران جگہ پر بلواتا ہوں۔ تم وہاں اپنے آدمی چھپا دینا، وہ چند منٹوں میں شاعر کا تیا پانچا کر دیں گے۔ اختر علی کئی روز تک اس تجویز پر غور کرتا رہا اور منظور اسے یاد دہانی کراتا رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ منظور کا اپنا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ فیروز کو راستے سے ہٹا کر خود نرگس کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ اختر علی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اختر علی نے مظفر کوچوان اور مراد خان کو کچھ رقم دے کر فیروز کے قتل پر تیار کر لیا۔ منظور حسین خود لاہور جا کر فیروز سے ملا اور کہا کہ نرگس اس سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔
فیروز علی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ 14 تاریخ کو پرانے بھٹے پر پہنچ جائے گا۔ منظور نے اسے تاکید کی کہ وہ شام کے وقت وہاں آئے اور نرگس کے خطوط بھی ساتھ لیتا آئے، لیکن فیروز سارے خطوط ساتھ نہیں لایا۔ یا تو وہ خط سیون رہ گئے تھے اور یا وہ دانستہ انہیں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا حال آپ ابتدا میں جان ہی چکے ہیں۔ میں نے چاروں ملزمان یعنی اختر علی، منظور حسین، مراد خان اور مظفر کوچوان کا دفعہ 302 کے تحت پرچہ کاٹ کر عدالت میں چالان پیش کر دیا۔